نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بأيدي السفرة كرام بررة قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله معاوية هاديا مهديا او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ جب چلا معاویہ تو روم پار کر گیا، حکومت کفار کی وہ تار تار کر گیا۔ خال المؤمنین، امیر المؤمنین، امام المسلمین، امام المتقین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ چونکہ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو گیا اور اسی مہینے کے اندر یعنی اسی مہینے کی 22 تاریخ کو وہ عظیم انسان اس دنیا فانی کو الوداع کہہ کر ہمیشہ کے سفر آخرت کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ تو یہ سمجھیے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما وہ عظیم انسان ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشی حضرات جو تھے، عام الفاظ میں یوں سمجھیے گا کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مقدس نازل ہوتا تھا تو اس قرآن کو لکھنے والے، جنہیں ہماری زبان کے اندر کاتب وحی سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان کے اندر ایک نمایاں اور روشن نام جو ہے وہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور قرآن مجید کی جو آیت ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والذین اتبعوہم باحسان، کہ جن لوگوں نے احسان کے ساتھ پہلے مسلمانوں کی اتباع کی وہ لوگ بھی کامیاب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائی یا جملے جو ہیں وہ ارشاد فرمائے ہیں۔ جیسے ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اجعلہ معاویۃ ہادیا مہدیا، کہ اللہ معاویہ کو ہدایتی یافتہ بنا دے اور اس کے ذریعے دیگر لوگوں کو بھی ہدایت نصیب فرما دے۔ تو میرے محترم، معاویہ وہ عظیم انسان ہے کہ جس کے اہل خانے کو اگر دیکھا جائے، باپ بھی صحابی، والدہ بھی صحابیہ، خود بھی صحابی، بھائی بھی صحابی اور ہمشیرہ بھی صحابیہ۔ اور ہمشیرہ کی جو حضرت امیر معاویہ کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی زینت بنی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہر مسلمان جو پیارے پیغمبر پہ ایمان رکھتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں لگتے ہیں۔ تو آئیے ہم بھی ایک سچے صحابی رسول، کاتب وحی اور اپنے ایک ماموں کے دفاع کے اندر پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیں کہ دنیا کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ابھی تک زندہ ہیں۔ پھر خلفائے راشدین کے بعد امیر معاویہ وہ عظیم انسان ہے کہ حسنین کریمین نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کے ساتھ سلوک کی، اور جو تخت ہے وہ حسنین کریمین نے تخت خلافت آپ کے حوالے کیا۔ اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے دنیا سے یہودیت کو نکالنے کی کوشش کی، جہاں پر یہودی تھے ان کو ختم کیا اور وہاں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا لہرایا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آج اگر کسی کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے تکلیف پہنچتی ہے تو پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ یہودیت کا کیمیکل چلا آ رہا ہے،
اس لیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو دنیا سے نکال کر اس پر اسلام کا جھنڈا لہرایا. تو جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت نے ان کو اتنا مقام دیا. ایک مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبو، کہ پہلا بحری لشکر جو میری امت میں سے جو پہلا بحری لشکر جہاد کے لیے نکلے گا تو اس لشکر کے جتنے شرکاء ہیں وہ سارے کے سارے جنتی ہوں گے. تو سامعین محترم، یہ جو لشکر تھا بحری قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں روانہ ہوا، اور اس لشکر کے سپہ سالار چیف آف کمانڈر کی حیثیت نے، جس نے اس لشکر کی کمان کی، اس لشکر کو جو شخصیت لے کے آگے جانے والی تھی وہ امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد الرسول اللہ کی زندگی میں دین کی خدمت کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی رہے، فاروق اعظم کے ساتھ بھی رہے، عثمان و علی کے ساتھ بھی رہے، حسنین کریمین کے ساتھ بھی رہے، اور اپنے دور کے اندر جغرافیائی اعتبار سے سب سے زیادہ اسلام کے جھنڈے کو جس شخصیت نے لہرایا ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. ہم اس موقع پر ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور دیگر مسلمان حکمرانوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ سیرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطالعہ کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ پوری دنیا جو ہے وہ ان کے قدموں کے اندر آ جائے گی. اللہ رب العزت ہمیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.